بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 10 محرم الحرام ہے، اس کے بارے میں نے گفتگو کرنی تھی۔ آج کے دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو وادی کربلا میں اہل بیت کے ساتھ ان کے ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور آل رسول پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس ظلم پر جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمان، تمام مومنین وہ اس ظلم پر مذمت کرتے رہیں گے۔ یہ ظلم عظیم جو آل رسول پر کیا گیا بہت بڑا ظلم تھا۔ حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام کے بیٹے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت، اس کی مثال پوری انسانیت میں کہیں نہیں ملتی، اور خاص طور پر اسلامی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو ایسی مثال آپ کو نہیں ملتی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ان کے بیٹوں، ان کے اہل و عیال، اہل بیت، ان کے اصحاب، ان کے ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کیے گئے، آل رسول کے ساتھ جو مظالم کیے گئے، پوری عالم انسانیت میں ایسے ظلم کی آپ کو داستان نہیں ملے گی۔ دوستو، پوری دنیا کے تمام مسلمان وہ جہاں جہاں بھی ہیں اس سانے پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہیں، اور مومنین جو ہیں وہ آل رسول کے غلام ہیں، وہ اس پر مذمت بھی کرتے ہیں اور اس واقعے کی یاد تازہ کی جاتی ہے۔ سانحہ کربلا، اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ظلم کے سامنے کبھی بھی سر نہیں جھکانا۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے شہادت قبول کر لی، لیکن انہوں نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا، اور ان کی شہادت تمام نوع انسانی کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ پوری دنیا کے مظلوموں کے لیے، خاص طور پر ملت اسلامیہ کے مظلوموں کے لیے ایک ہدایت کا راستہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، ظالم کے پاس کتنی بھی طاقت ہو، لیکن پھر بھی تم نے ظلم کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ یہ سبق ملتا ہے ہمیں شہادت امام حسین علیہ السلام سے۔ دوستو، اگر ہم آج کے دور کے مسلمانوں کی بات کریں، صدیاں گزر گئیں لیکن ملت اسلامیہ نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ آج 1.8 بلین سے زیادہ مسلمان اس کرۂ ارض پر ہیں۔ مسلمانوں کی اپنی 50 سے زیادہ آزاد اسلامی حکومتیں ہیں، اور پھر دنیا کے ہر کونے میں تقریباً مسلمان ہیں۔ مسلمانوں کے پاس اللہ رب العزت نے ہر طرح کے وسائل دیے ہیں۔ تیل کے ذخائر مسلمانوں کے پاس ہیں، مسلمانوں کے پاس ایٹمی قوت ہے، مسلمانوں کے پاس دنیا کی بہترین فوجیں ہیں،
اللہ تعالیٰ نے معدنیات کے ذخیرے مسلمان ملکوں کو دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کو دیکھیں، ان کے بعد خلفائے راشدین کے دور کو دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے درمیان جو پیار اور محبت تھا، جو بھائی چارہ تھا، اور ان میں جو اتحاد تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنے دور میں دو بڑی سپر پاورز جو اس وقت تھی، کیسر و کسریٰ اور روما کی سلطنتیں، ان کو کچل دیا اور اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔ ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں آل رسول کے ساتھ محبت ہے، ہم ان کے غلام ہیں، ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اصحاب رسول، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے غلام ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، لیکن ہم ان کی باتیں نہیں مانتے۔ ہماری عام پبلک کی حالت دیکھیں اور ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں جو اسلامی ممالک کے حکمران ہیں۔ ہم اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے نقش قدم پر نہیں چل رہے۔ ان کے درمیان تو پیار و محبت تھا اور وہ اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ آج اسلامی ممالک کو دیکھیں، وہ اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں، وہ قرآن کو، حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اپنے مفادات کی بات کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں کیسے عرب کنٹریز جو ہیں یہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہاتھ ملا رہی ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کی حالت دیکھیں، کشمیر کے مسلمانوں کی حالت دیکھیں، اور پچھلے 40 سال کے اندر اندر کتنی اسلامی حکومتیں جو ہیں ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ آج عراق کی حالت دیکھیں، شام کی حالت دیکھیں، فلسطین کی حالت دیکھیں، لیبیا کی حالت دیکھیں، افغانستان کی حالت دیکھیں، کشمیر میں مسلمانوں کی حالت دیکھیں، اور لیکن مسلم حکمران جو ہیں آپ کے سامنے ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم اختلافات میں اتنی دور تک نکل گئے ہیں کہ ہم نے امت مسلمہ کو ان مقدس ہستیوں کے ناموں کے ساتھ ہم نے امت مسلمہ کو تقسیم کر دیا ہے۔ آدھے مسلمان ایک طرف ہیں، آدھے ایک طرف ہیں۔ حالانکہ آل رسول، اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے درمیان پیار و محبت تھا، ان میں بھائی چارہ تھا، اخوت تھی۔ خلفائے راشدین کے دور کو دیکھیں، کیا ہم ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، وَلَا تَنَازَعُوا، اور تم آپس میں نہ جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج ملت اسلامیہ کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے، شرازہ بکھرا ہوا ہے۔ ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفاد کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ 1.8 بلین سے زیادہ مسلمان ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حالت کیسی ہے آپ کے سامنے ہے۔ تو ہمیں واقعہ کربلا سے، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کفر کتنا بھی طاقتور ہو، ظالم کی حکومت کتنی بھی بڑی ہو، لیکن آپ نے اپنے اصولوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، آپ نے اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہیں کرنا، آپ نے شہادت ایکسیپٹ کر لینی ہے، لیکن آپ نے اپنے اصولوں کی خاطر اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ ہے واقعہ کربلا کا سبق۔ لیکن آج مسلمانوں نے یہ سبق تو چھوڑ دیا ہے۔ آج عام مسلمانوں کی حالت دیکھیں، ہمارے حکمرانوں کو، جتنے بھی اسلامی ممالک کے حکمران ہیں، ان کو ظلم کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے اور پبلک کو ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ لیکن مسلم حکمرانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیسے یہود و نصارہ کے ساتھ جو ہیں ان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، تجارت ان کے ساتھ ہو رہی ہے، سارا کام ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں کر رہے. فروعی اختلافات اتنے بڑھ چکے ہیں کہ ہم نے اپنے اصل مقصد کو بلا دیا ہے. اسلام کا مقصد تو یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام رائج کیا جائے. اگر صرف عبادات ہی ہم نے دیکھنی ہے، عبادات تو کفار کے ملکوں میں بھی آپ کو آزادی ہے. آج برطانیہ میں آئیں، کتنے چرچ ہیں مسلمانوں نے خرید کر وہاں پر مسجدیں بنا دی ہیں. یہ لوگ آپ کی مذہبی دینی یعنی عبادتوں میں یہ آپ کو یہ تنگ نہیں کرتے. آپ کو آزادی ہے، آپ مسجد میں نماز پڑھیں، آپ رمضان شریف میں جائیں، تراویحیں پڑھیں، آپ ساری رات وہاں پر عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، مسجدوں میں جانے کی آپ کو آزادی ہے. اسلام چند عبادات کا نام تو نہیں ہے. اسلام تو آیا اس لیے تھا کہ دنیا سے ظلم کا، کفر کا نظام ختم کر کے اللہ کا نظام رائج کیا جائے. کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام رائج کیا جائے. یہ تھا اسلام کا مقصد جو ہم نے بلا دیا ہے. آج قرآن مجید فرقان حمید ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہماری اسلامی مملکت میں دیکھیں تو یہاں پر دنیاوی راج ہے، وہی سودی نظام رائج ہے. ہم نے صرف چند عبادات کو دین سمجھ لیا ہے. نماز پڑھنا، روزے رکھنا، تراویحیں پڑھنا، یہ تو جو غیر مسلم ملک ہے وہاں پر بھی آپ کو یہ آزادی حاصل ہے. امریکہ میں بھی مسجدیں ہیں، فرانس میں بھی، برطانیہ میں آ جائیں، یہاں پر مسجدیں ہیں، آپ جائیں نماز پڑھیں. لیکن نظام یہاں پر کفر کا ہے. تو اسلام تو آیا ہی اس لیے تھا کہ دنیا میں اللہ کا نظام رائج کیا جائے. اور آج مسلم حکمرانوں کی حالت دیکھیں، وہ یہی سودی کاروبار، یہی سودی نظام، کفر کا نظام چل رہا ہے. تو دوستو، آل رسول، نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر اصولوں کے ساتھ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. یہ عظیم شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں ظالم کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے. یہی شہادت امام حسین علیہ السلام کا درس ہے. آج ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم عاشق اہل بیت ہیں، ہم عاشق صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین ہیں، لیکن ہمارا عمل ان کے مطابق نہیں ہے. مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے. جو آدمی لکھ سکتا ہے اسے ظلم کے خلاف لکھنا چاہیے، جو بول سکتا ہے اسے ظلم کے خلاف بولنا چاہیے. مسلم حکمرانوں کو ظلم کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے. پوری ملت اسلامیہ کو متحد ہونا چاہیے، یونٹی ہونی چاہیے اور ظالم کا ہاتھ روکنا چاہیے. آج ہم دعوے تو کرتے ہیں کہ ہمیں آل رسول سے محبت ہے، لیکن آل رسول کی تعلیمات کو ہم نے بلا دیا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یا اللہ ہمیں آل رسول، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی صحیح محبت نصیب فرما اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.